ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاکسار دراصل ان مولوی صاحب، مولوی سہیل بابا صاحب، ان کی ایک پوسٹ سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہے آپ کی خدمت میں۔ یہ مولوی سہیل بابا صاحب کون ہیں؟ یہ آپ نے حال ہی میں ان کی کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گی، کیونکہ ان کے والد جو ہیں مولوی عبد الرحمن بابا، یہ گزشتہ دنوں یہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ جو بھی ان صاحب نے ختم نبوت کے نام پر، لندن والے جانتے ہیں کس طرح پیسے انہوں نے اکٹھے کیے۔ بہرحال یہ سہیل بابا صاحب جو ہیں یہ مولوی عبد الرحمن صاحب کے فرزند ہیں، اور اب ختم نبوت کا جو اکیڈمی ہے لندن میں وہ چلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو مولوی امتیاز اور مولوی عدنان رشید کا مناظرہ ہوا، وہاں پر اگرچہ یہ ان دونوں کو یہ بطور ڈرائیور لے کر گئے تھے، لیکن مناظرہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا، سنیں ذرا۔ لیکن ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی علماء یہاں موجود ہیں تو علماء کیوں نہیں گئے؟ ہاں جی، تو یہ اپنے آپ کو ان علماء میں جناب یہ دھکے سے شامل کرتے ہیں جو کہ بہت ان کے نزدیک بڑے ہی کام کے علماء ہیں۔ آندھی ویسے نہ شے نہیں ہے جی۔ بہرحال چلتے ہیں جی ان کی اس پوسٹ کی طرف۔ پوسٹ میں یہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پوسٹیں یہ آج کل بنا رہے ہیں کچھ اپنے، جیسا خاکسار نے عرض کیا، آج کل ذرا کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ چونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، اس لیے جو بھی جہاں سے بھی ان کو پیسے وغیرہ آتے ہیں ختم نبوت اکیڈمی کے، یہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں بھی ہے گا بھائی، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے والد صاحب چلے گئے ہیں مجھے پیسے دیں۔ بہرحال پوسٹ یہ کہتی ہے جی، کیا کہتی ہے؟ ایز یوزول جذباتی کرنا غیر احمدی مسلمانوں کو وغیرہ وغیرہ، وہی اس پوسٹ سے جو اس کا مقصد لگ رہا ہے، پیسے بٹورنے کے علاوہ۔ لکھتے ہیں جی، مرزا قادیانی کے آتے ہی مسلمان ہی نہیں رہے، بلکہ صرف مسلمان کہلانے والے بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہ یہاں پہ ان کو یہ تصحیح خاکسار کرنا چاہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم مسلمان نہیں مانتے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، 1974 کی آپ کاروائی پڑھ لیں، 1953 کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہمارے بزرگان کی اس وقت کی عدالت میں، وہ پڑھ لیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو آپ ہیں بھائی، آپ یہ کہیں کہ آپ حقیقی مسلمان نہ رہے، آپ یہ کہیں کہ آپ راست باز مسلمان نہیں رہے، یہ کہیں کہ آپ وہ مومن مسلمان نہیں رہے۔ وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا کہ کیوں صرف ہم کہتے نہیں ہیں۔ بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ امت محمدیہ کے جو حالت آج کل آپ لوگوں نے بنا دی ہے، اگر وہ تو آپ نے، ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے، آپ کی اپنی حالتیں بتاتی ہیں کہ آپ مومن نہیں رہے۔ بہرحال اچھا، پھر یہ آگے فرماتے ہیں جی، مرزا قادیانی کا آنا تھا کہ دنیا بھر کے اولیاء و اقطاب صلحاء اور عام مسلمان بیک جنبش قلم کافر اور دار اسلام سے خارج پائے۔ جی اب یہ بھی دیکھیں نا، دار اسلام سے خارج، پھر انہوں نے پوری بات نہیں کرتے۔ ایک تو یہ مولوی حضرات 1974 کی کاروائی لگتا ہے انہوں نے پڑھی نہیں، اس میں بھی بار بار ہماری اس وقت خلیفہ نے، حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ نے یہ ان کو بتلایا تھا کہ ہم دارہ اسلام سے اگر آپ کو خارج کہتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا دائرہ ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو امت مسلمہ کا جو بڑا دائرہ ہے اس کے اندر آپ کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں، مولوی ہو اور مولوی جھوٹ نہ بولے، یا
بار بار یہ کہا گیا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے مسلمان ہو, ایک طرف سے آپ غیر مسلم ہو, لیکن یہ پوری بات نہیں بتائیں گے لوگوں کو. ورنہ سیدھی بات ہے, لوگ جو ہیں وہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو ان لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے, کہ جب ہمارے والے کو نہیں مانے آپ, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے, لیکن جو آپ کا آئے گا, جب بھی آئے گا, ان کے انکار, اس سے انکار کرنے والا کیا آپ کے نزدیک وہ مسلمان, مومن مسلمان ہوگا, راست باز مسلمان ہوگا؟ ہے جی, یا آپ ہمیں بتائیں نا. اگر آپ کا خود ہی عقیدہ ہے کہ وہ راست باز مسلمان نہیں ہوگا, حقیقی مسلمان نہیں ہوگا, ہر وہ کلمہ گو جو اس کا انکار کرے گا, یا اگر انکار کرے گا, تو پھر آپ ہمارے اوپر تو نا ایسے ہی یہ بات لے کے آئے نا محترم, کہ جس طرح ہم نے کوئی نئی بات کر دی ہے. بہر جی, جہاں تک خاکسار نے عرض کیا کہ یہ جو ان کا حصہ ہے کہ جی اولیاء اور اقطاب ہے جی اور صلحاء, اس پہ تھوڑا سا خاکسار عرض کرنا چاہے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے, مولانا حضرت علامہ کیا نام تھا جی ان کا, سہیل بابا صاحب, حضرت علامہ صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں وہ جو آپ کے نزدیک آج کل کہ آپ کے کوئی ہیں اولیاء اور اقطاب اور صلحاء, ان کے کوئی نام سانو کے 2-4 کال دو ہے جی. ورنہ ہماری نظر میں تو کوئی ایک بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے آپ کی جو جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں, بیچاروں کی حالت ہی اتنی پتلی ہو گئی ہے اخلاقی طور پر, نہ خدا کو خود کے ساتھ کسی کا یہ تعلق رہا ہے کہ اس کو آپ جو ہیں وہ کہیں کہ جی وہ اولیاء اللہ ہے, بلکہ بھاری اکثریت تو آپ یہ کہتی ہے کہ خدا کسی کو الہام کرتا ہی نہیں ہے, تو اولیاء کیسے؟ جب خدا سے آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا بولتا ہی نہیں ہے کسی سے, تو ولی اللہ کیسے بن گئے جی؟ اچھا, دوسری بات, صرف زبانی دعوے کر دینا کہ اولیاء اور اقطاب, کیا کہتے ہیں جی, میں دوبارہ یہاں پہ چلے جاتا ہوں, انہوں نے لکھا تھا جی یہ اولیاء و اقطاب و صلحاء, زبانی دعویٰ ہے نا. اول تو علماء اسلام کی جو حالت ہو چکی ہے, جس طرح خاکسار نے عرض کیا, وہ ہم کچھ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے جی. پاکستان کی گلی گلی, پاکستان کے محلے, اس کی مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اب مولانا حضرت علامہ سہیل بابا صاحب, کیا آپ کے نزدیک جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ کوئی صلحاء اور کوئی مومن اور کوئی اقتال جو ہیں وہ کتب آپ کے کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے جی, بات کرنے سے پہلے انسان سوچ تو لیتا ہے. پھر جو پاکستان کے اخبارات, یعنی ہماری بات آپ چلے نہ مانیں, پاکستان کے اخبارات, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, یعنی اللہ معاف کرے, نہ کوئی بچہ محفوظ, نہ کوئی ماں محفوظ, نہ کوئی بہن محفوظ. باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب اولیاء اللہ کی اور اقطاب کی اور صلحاء کے. یہ ایسے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اور اقطاب اور صلحاء؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ انسان کو بات کرنے سے پہلے, مولوی صاحب بڑی ادب سے عرض کر رہا ہوں, کوئی سوچ لینا چاہیے. کسی محلے کا اٹھا لیں پاکستان کے, کوئی مولوی لے لیں, کوئی قاری صاحب لے لیں, کوئی عالم لے لیں, یعنی غضب خدا کا اللہ کے گھر کے اندر, یعنی مساجد کے اندر جو گل کھلا رہے ہیں وہ حضرات ہیں جی, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, جس طرح خاکسار نے عرض کیا, کیا آپ ان کو کہیں گے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں, اقطاب ہیں, صلحاء ہیں جو وہ گل کھلا رہے ہیں؟ پھر وہ تو چلے وہ گل کھلا رہے ہیں. اب ان سے میرا ایک سوال ہے مولوی سہیل بابا صاحب سے, جو گل کھلائے جا رہے ہیں پاکستان میں, ان کے متعلق نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھاتا ہے, کوئی باقاعدہ آواز, نہ ہی کوئی اور, مطلب جج اور عدلیہ اور انتظامیہ اور دوسرے ادارے تو ایک طرف رہ گئے. جو دل کو چھلنی کرنے والے حالات ہیں امت مسلمہ کے ہو چکے, اور سب سے بڑھ کر جن کو یہ حضرت علماء کہہ رہے ہیں اولیاء اور اقطاب اور صلحاء, پاکستان کے جو مولویوں کے حال ہو چکے ہیں,
جو مولوی ہیں پاکستان کے، ان کے جو حال ہو چکے ہیں، اس بارے میں کون سا مولوی بابا صاحب، کیا آپ نے کبھی یہ آواز اٹھائی ہے؟ کبھی آپ کی ختم نبوت اکیڈمی نے آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ اب کیا بندہ کہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں؟ اللہ اعوذ باللہ، اگر حصہ نہیں ہو تو آواز اٹھائیں، یا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی کی صحیح تعلیم اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس حالت میں تو انسان سوائے اس کے کہ آپ کی حالت پر، آپ کے مولویوں کی حالت پر، آپ کے سو کالڈ وہ جو آپ کے اولیاء اللہ نعوذ باللہ آپ نے جہاں لکھے اولیاء اور اقطاب اور صلحاء، اس پر انسان انا للہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سے نظر آگے ہیں وہ اولیاء اور اقطاب اور صلحاء؟ کوئی نکالے نا، ہمیں بھی تو بتائیں، کوئی نام ہمیں بھیجیں، ہمیں بھی تو کوئی پتہ چلے۔ آخر میں پیارے بھائیو، یہ صاحب نے تو چلو پوسٹ بنا دی، ان کی مجبوری ہوگی، انہوں نے پیسے بٹورنے ہوں گے، جی چلیں ہماری بات نہ مانیں، ہم نے جو ابھی تک عرض کیا نہ مانیں، لیکن آخر میں خاکسار بڑی ہی کرہت کے ساتھ جی ایک انہی مولوی صاحب کی ایک ختم نبوت کی مجاہدہ تھیں، جو کہ بڑا عرصہ جماعت کے خلاف بھی وہ ٹک ٹاک وغیرہ پر بڑے پروگرام وغیرہ بھی کرتی رہیں، ختم نبوت کے مجاہدین کے بڑے بقول ان کے بڑے نزدیک تھیں وہ، ان کی ہم جو ہیں وہ زبانی مولوی سہیل بابا صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کے یہ جو ہے نا جو اولیاء اور اقطاب اور صلحاء جی، وہ آپ کی ختم نبوت کی جو بہن ہے، ہماری بھی وہ غیر احمدی مسلمان بہن ہیں، لیکن جو آپ کے اندر آپ لوگوں کے اولیاء اور اقطاب اور صلحاء کے اندر سے ہو کے آئی ہیں، وہ کیا آپ کو سمجھاتی، وہ آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو یہ سنیں جی، ذرا دل تھام کے سنیں۔ ہم پیارے بھائیوں احتیاط کے طور پر اس بہن کی جو ہے وہ ساری ویڈیو تو نہیں، آڈیو تو نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ احتیاط کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں جو خاکسار اپنی ویڈیو میں شامل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جس بھائی نے وہ مکمل آڈیو سننی ہو وہ خاکسار کے سے رابطہ کر لے، میرا نمبر تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، خاکسار آپ کے ان باکس میں بھیج دے گا۔ بہرحال چلتے ہیں جی اس غیر احمدی مسلمان بہن کی آڈیو کی طرف، جو کہ ان سہیل بابا صاحب کے جی جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، جو کہ سہیل بابا صاحب کے نزدیک لگتا ہے کہ وہ کوئی اولیاء ہیں اور اقطاب ہیں اور صلحاء ہیں، ان کا کچا چٹھا یہ بہن کھو رہی ہیں۔ سنیں ذرا۔ مجھے 8 مہینوں میں آپ یقین کریں کہ ایک طرف ختم نبوت کیا بندہ ہو کہ میں ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، اور دوسری طرف کتا ہو تو مجھے دونوں کو ایک کو چوز کرنا پڑ جائے کہ میں نے مارکیٹ جانا ہے، مجھے ایک چاہیے، تو میں کتے کو لے کے جانا کروڑ دفعہ پسند کروں، میں ختم نبوت ہے 76 مارکیٹوں پیچھے کرنا نہیں پاس جاتی، اسے نہ اس سے عزت محفوظ ہے، نہ اس سے آپ کا مال محفوظ ہے، نہ اس سے آپ کی کوئی چیز اس بندے سے محفوظ ہے۔ جی سن لیں جی جناب سہیل بابا صاحب، وہ جو آپ کے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں اولیاء اور اقطاب اور صلحاء جی، وہ ان کے ہم آپ کی ہی جو ختم نبوت کی جو بہن ہے وہ کہتی ہیں ان سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ حالت ہے آپ لوگوں کی، آگے ہیں بہت پوسٹ بنانے والے، اللہ معاف کرے۔ چلے جی آگے سنتے ہیں۔ اتنے بغیرت میں کہتی ہوں کہ بغیرتی بھی شرم آ گئی ان سے، ختم نبوت والوں سے۔ یقین کرو کہ میں آج اتنی سچائی سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی تمام جتنے بھی میرے ملنے والے لوگ ہیں، میں کہوں گی کہ اگر اپنی عزت محفوظ رکھنی ہے تو کبھی کسی ختم نبوت کا جو کہے گا نا میں پہرے دار ہوں، کبھی اس کے قریب نہ پھٹے۔ سنیں محترم سہیل بابا صاحب، یہ ہماری غیر احمدی بہن جو آپ کے ختم نبوت کے مجاہدین، جن کو آپ یہاں پہ کوئی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں جی بڑے کوئی مسلمانوں میں کوئی اولیاء اللہ اور اقطاب اور صلحاء بیٹھے ہیں،
ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی عزت محفوظ رکھنی ہے تو ان لوگوں سے بچ کے رہو. تو یا کیا یہ جو اس طرح کے جو باتیں ہیں, کوئی اسی ولی اللہ کے بارے میں کہتا ہے, کوئی ایک کتاب کے بارے میں کہتا ہے, صلحاء کے بارے میں کہتا ہے؟ لوگ تو ان کے قریب بیٹھتے ہیں, بیٹھا کرتے تھے ان کی صحبتوں میں, جس طرح ہم اپنی جماعت کے جو ہمارے نیک افراد ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, فائدے اٹھاتے ہیں. جی بہرحال جی آگے چلتے ہیں. وہ تمہاری عزت کی, تمہارے گھر کی دھجیاں اٹھا کے رکھ دیں گے, وہ تمہیں اس طرح رسوا کریں گے. یہ وہ درندے ہیں جو ختم نبوت کا سیرا لگا کر اور دنیا سے مال اکٹھا کرتے ہیں, اپنی ضلالت دنیا کو کر کے یہ اپنا نام صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت خدا کی. سنا ہے محترم بابا صاحب, یہ بہن جو ہے وہ صاحب بتا رہی ہیں جو آپ کے اندر رہی ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں نا کہ ساڈے ارد گرد جناب بڑے اقطاب اور صلحاء اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. درست بات ہے یہ, آپ بھی اکٹھے کرتے ہیں. آپ کے والد جو آپ کے اللہ کے حضور اب تو حاضر ہو گئے ہیں, وہ سب لندن والوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا کرتے رہے وہ. لیکن اور اپنی پوسٹیں دیکھیں ہیں جی, دنیا بھر کے اولیاء و اقطاب و صلحاء, انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے سنیں جی. اور یہ ختم نبوت کے پہلے دار ہیں. اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ان لوگوں سے بچا لیں. جی سہیل بابا صاحب, یہ آپ کی ہی ختم نبوت کی بہن کہہ رہی ہیں کہ اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو ان لوگوں سے بچا لیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس بڑے بڑے اولیاء اور اقطاب اور صلحاء ہیں. کدھر ہیں وہ؟ یہ ان بہن کو کیوں نہیں نظر آئی جی؟ یہ تو آپ لوگوں کے اندر رہ کے آئی ہیں. اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو بچانا ہے, ان لوگوں سے بچا لیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو بچانا ہے تو ان لوگوں سے بچا لو. اپنے دین کو بچانا ہے تو ان لوگوں سے بچ لو. اپنے دین کو بچانا ہے تو ان لوگوں سے بچا لو. اور یہ محترم سہیل بابا صاحب, آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے بڑے اولیاء اور اقطاب اور صلحاء ہیں. ایویں بیٹھ کے مفت کی, اللہ معاف کرے. یہ میرا 8 مہینوں کا وہ سفر ہے. دیکھیں جی, وہ بہن کہہ رہی ہیں یہ ان کے 8 مہینے کا وہ سفر ہے. 8 مہینے یہ آپ لوگوں کے اندر رہی ہیں, اور ان کو پھر جو حقیقت ہے آپ لوگوں کی نظر آئی ہے, وہ حقیقت جس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ وہ جو نام نہاد جو ہیں جی محترم سہیل بابا صاحب, سہیل بابا صاحب بہت بڑے عالم ہیں نا سہیل بابا صاحب. یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ جو آپ کے نام نہاد اولیاء اور اقطاب اور صلحاء ہیں نا, وہ سب پیسے بٹورنے والی مخلوق ہیں. اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں, اور دوسرے اپنے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان ہیں بھائی اور بہنیں, کہ یہ جو نام نہاد اولیاء اور اقطاب اور صلحاء بنے پھرتے ہیں نا, ان سے بچ کے رہو. یہ صرف کاروباری ہیں, آپ کی عزتیں بھی ان سے محفوظ نہیں, آپ کی دولت, آپ کے پیسے بھی ان سے محفوظ نہیں. تو یہ ہے جی. باقی ہم خاکسار جو ہے وہ ساری ویڈیو نہیں دکھائے گا, بس جس طرح خاکسار نے عرض کیا کہ یہ جو آڈیو ہے, باقی اگر کسی دوست نے سننی ہو تو وہ خاکسار سے رابطہ کر لے, میں آپ کے ان باکس میں بھیج دوں گا. لیکن بہرحال سہیل بابا صاحب, یہ تو صرف ایک آڈیو تھی نا. جس طرح خاکسار نے عرض کیا, پاکستان کا ایک ایک محلہ, ایک ایک گلی یہ ہمیں گواہی دے دیتی ہے کہ کس طرح کے اولیاء اور اقطاب اور صلحاء وہ آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں آج کل, اللہ معاف کرے. اس لیے محترم سہیل بابا صاحب, یہ ہے جی آپ کی اس پوسٹ کی حقیقت. ویسے پیارے بھائیوں, یہ جو نام نہاد ہے نا, جو اولیاء اور اقطاب اور صلحاء, انہوں نے دیکھیں ان کے بس بڑے بڑے اپنے ساتھ انہوں نے خطابات دیکھ لیں, یہ بھائی انہوں نے بھی لکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا سہیل بابا عالمی مبلغ ختم نبوت, عالمی, پتہ نہیں ان کا عالم صرف لندن تک کی ہے, صرف لندن کو عالم سمجھتے ہیں شاید. بہرحال انسان کیا کہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عوام الناس کو ان مولویوں کے شر اور جھوٹ اور کذب بیانیوں سے بچاتے ہوئے سب امت مسلمہ کو صراط مستقیم کو پہچاننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اجازت دیجیے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।